بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ابھی سے صرف 10 سے 15 منٹ پہلے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے۔ نیب نے القادری ٹرسٹ کیس، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی کہا جاتا ہے، اس میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ عدالت نے نیب کی یہ صدا مسترد کر دی ہے۔ اب نیب جو بھی تفتیش کرنا چاہتا ہے وہ جا کے اڈیالہ جیل میں کر سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں نیب کو اپنی حراست میں لینا پڑتا اور اپنے پاس رکھنا پڑتا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ شاید نیب عدالت کے جج نے انصاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن پاکستان میں جج کتنے سے آزاد ہیں یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ باہر اگر عمران خان کو نکالا اڈیالہ سے اور نیب تک لے کے گئے تو پھر عمران خان کی جھلک نکل آئے گی، پھر تصویر لوگوں کو نظر آ جائے گی، کوئی ویڈیو بن جائے گی، پھر ایک طوفان آ جائے گا۔ ناظرین، اس ٹائم عمران خان کا مقابلہ یاجوج ماجوج سے ہے۔ یہ ہر روز عمران خان کو مٹا کے سوتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں تو عمران خان پہلے سے زیادہ لمبے قد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یاجوج ماجوج تقریباً وہ دیوار جو ان کے سامنے کھڑی ہے، جو رکاوٹ ان کے سامنے کھڑی ہے، روزانہ اس کو ختم کر کے سوتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسی طرح وہ رکاوٹ موجود ہوتی ہے، اور جب تک ان کا پرسکرائبڈ ٹائم نہیں آئے گا وہ رکاوٹ وہیں کھڑی رہے گی۔ بالکل اسی طرح عمران خان کو روز مٹا کے سونے والے اگلے دن جب اٹھتے ہیں تو عمران خان پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ہر صورت میں یہ عمران خان کے لیے ایک اچھا ڈیسیجن ہو گیا ہے۔ اگر جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے تو اس کے بعد عمران خان کو اگر سائفر کیس میں ضمانت ملتی ہے اور معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اس کیس میں بھی ضمانت ہونے کا چانس بن جائے گا اور معاملات آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں عمران خان کے لیے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جج بشیر صاحب تو بالکل ہی ٹاؤٹ جج ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمایوں دلاور، بالکل اسی طرح جیسے سکندر ذوالقرنین، یا بالکل اسی طرح جیسے عامر فاروق۔ تو بشیر صاحب بھی اسی طرح ٹاؤٹ جج ہیں، جو اوپر سے آرڈر آئے گا وہی سنا دیں گے۔ تو اگر وہی عمران خان کے نیب کے کیسز سنیں گے تو فیصلہ کیا آنا ہے یہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو حماد اظہر کا ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ حماد اظہر نے آج یہ ٹویٹ کیا تھا، آئیں آپ کو آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اسلام آباد میں بہت بے چینی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ عوام جیت رہی ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ زو مانی قسم کی ٹویٹ ہے۔ یہ احساس ہو رہا ہے کہ عوام جیت رہی ہے۔ دوسری طرف کچھ پریشانی ہے ان حلقوں میں جو عمران مخالف ہیں۔ نواز شریف کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سب کچھ ہم نے کر کے تمہیں دینا ہے، خود بھی کچھ کرو، اور اس کے لیے نواز شریف کو دھکا دے کے حرکت میں لایا گیا ہے، ورنہ نواز شریف جب سے آیا تھا ایک ڈربے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کو بلوچستان بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اور کچھ کام کر کے دکھاؤ، خود بھی کوئی حرکت میں نظر آؤ۔ آج نواز شریف کے بلوچستان جانے کے بعد جو وہاں پہ لوکل سردار وغیرہ ہیں وہ بھی، اور خاص طور پہ جو باپ پارٹی بنائی گئی تھی، وہ سمجھ لیں کہ نواز شریف اور وہ اب ایک ہو گئے ہیں، ایک ہی پارٹی ہو گئے ہیں۔ جس طرح جی ڈی اے کو نواز شریف کی گود میں پھینک دیا گیا، ایم کیو ایم کو پھینک دیا گیا، اسی طرح بلوچستان کی تمام کرتا دھرتا جو پارٹیز ہیں ان کو نواز شریف کی گود میں پھینک دیا گیا ہے۔ لیکن اس منافق خاندان کی منافقت تو آپ کو دکھانا ضروری ہے۔ اسی باپ کے بارے میں اس منافق اعظم کی بیٹی کیا فرماتی تھی، ذرا یہ سن لیجئے۔ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ شیم شیم شیم۔ جی ہاں، تو اسی بچے کے پاؤں پکڑنے اب والد صاحب پہنچ گئے ہیں اور وہ بچے کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو باپ مخالف ہو تو اس طرح کی باتیں، لیکن باپ کا بیٹا بننے کے لیے باقاعدہ پنجاب سے ایک سیاستدان اٹھ کے بلوچستان پہنچ جاتا ہے اور تابعدار بیٹا بننے کا حلف اٹھاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ نواز شریف طاقت دکھا رہا ہے، نہیں، یہ نواز شریف کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ 2023 ہے، پوری قوم کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے ہم نے نکالا تھا، اور اس کو واپس بھی لائے ہیں تو ذلیل کر کے واپس لائے ہیں، اور یہ ساری زندگی ذلت کا نشان بن کے رہے گا، ہماری چاکری کرے گا، ہمارے چمکائے گا، ہمارے چاٹے گا، مانگے تانگے کی کرسی پہ بیٹھے گا، ورنہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی اقتدار نہیں ہوگا۔ یہ میسج دیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے اس کو، اور باقی سیاستدانوں کو بھی میسج ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے لیے بھی میسج ہے، نواز شریف کی طرح ہمارے تابعدار بن جاؤ تو جیل سے نکال دیں گے،
ورنہ باقی ساری زندگی جیل میں سڑو گے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عالمی قوتیں تمہیں جان سے مارنا چاہتی ہیں اور لوکل لیول پہ ہمارا ایسا کنٹرول ہے کہ کوئی عدلیہ کا جج بھی تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا، اور دے گا بھی تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ لیکن عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ بڑے کالم لکھوائے جا رہے ہیں سہیل وڑائش نامی لوگوں سے اور قسم کے کہ دیکھیں جی نواز شریف نے بھی لڑائی کی تھی لیکن پھر وہ سمجھدار ہو گیا تھا، اس نے ایکسٹینشن میں بھی ووٹ دے دیا تھا، اس نے بنا لی تھی۔ عمران خان کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ عمران خان کے لیے یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ اقتدار جن کو بھی ملتا ہے وہ کٹ پتلیاں ہوتے ہیں۔ عمران خان اس وقت پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتا ہے۔ عمران خان اگر اقتدار دوبارہ چاہتا ہے تو ایسا اقتدار جس میں اختیار بھی عمران خان کے پاس ہو، فیصلے وہ کرے، یہ نہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے 4 5 20 21 یا 22 گریڈ کے افسر بیٹھ کے اور فیصلے کر رہے ہوں ملک کے، جن کو کک پتہ نہیں ہے، نہ معیشت کا، نہ خارجہ پالیسی کا، نہ داخلی سطح پہ کیسے ہینڈل کرنا ہے سب کچھ، نہ انہیں ادارے بنانے کا پتہ ہے، نہ وہ پولیس کو ٹھیک ہونے دیتے ہیں، نہ پٹوار کو ٹھیک ہونے دیتے ہیں، نہ بیوروکریسی کو ٹھیک ہونے دیتے ہیں۔ عمران خان ایسا اقتدار نہیں چاہتا جہاں پہ اصل حکومت کسی اور کے پاس ہو۔ نواز شریف کو چوتھی بار بھی ایسا اقتدار قبول ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ایک اور ہے، اور وہ ہے پاکستان کے عوام۔ 2 کروڑ سے زیادہ 2018 سے 23-24 کے درمیان لوگ رجسٹر ہوئے ہیں، نئے ووٹر۔ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نئے ووٹر میں سے 80 سے 90% تعداد عمران خان کو ووٹ دے گی۔ عمران خان کو پچھلی بار 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ ملا تھا۔ اس بار اگر 2 کروڑ ایکسٹرا ووٹر آ گیا ہے اور اس میں سے کم از کم 1 کروڑ 80 لاکھ بضد ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہی دینا ہے اور جتانا ہی جتانا ہے، آپ مجھے بتائیں منصوبہ ساز کیا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیسوں کا انبار لگایا گیا تھا کہ عمران خان خود ہی ٹوٹ جائے، خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ اب یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ اینڈ میں بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ، اور اگر ہوا بھی تو کسی تحریک انصاف کے بندے کو ٹکٹ نہیں لینے دیا جائے گا، جو ٹکٹ لے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ ایسا خوف کا ماحول ہوگا کہ تحریک انصاف کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے۔ اصل میں یہ ان کی کوشش ہے۔ اگر لوگ اتنی بہادری دکھا گئے کہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2/3 اکثریت پکی ہے۔ عمران خان بھی جیل سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ عمران خان کی مین اپیل توشہ خانہ کیس میں لگ چکی ہے۔ ساتھ فیصلے کی معطلی کا بھی کیس عدالت میں پہنچا ہوا ہے۔ اگر تو عامر فاروق صاحب یہ سن لیتے ہیں اور یہ معاملہ جنوری کے اینڈ تک کسی کنارے لگ جاتا ہے تو عمران خان اہل بھی ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے، اور تب تک سائفر کیس میں یا اگر القادری ٹرسٹ کیس میں سزا نہیں ہوتی تو عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے۔ اب سائفر کیس میں اب تک جتنی کارروائی ہوئی ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بند ٹرائل ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، تو سب کچھ دوبارہ ہوگا، بالکل زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ فرد جرم دوبارہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد گواہان دوبارہ سے زیرو سے شروع کریں گے، تو یہ بہت لمبا پھر پروسیس ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ روز کی بنیاد پہ کیس چلانا بھی آسان نہیں۔ حالانکہ ان کا پلان یہی ہے کہ سائفر کیس میں 2 ماہ کے اندر اندر سزا دینی ہے، اور القادری ٹرسٹ کیس میں نیب کے کیسز کیونکہ عمومی طور پہ لٹک جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی جلدی جلدی ٹرائل کر کے سزا دینے کی کوشش کرنی ہے۔ حالانکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے، لیکن ایک بار جب لوور عدالت سے سزا ہو جائے تو اپیل لگتے لگتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں یہ الیکشن گزر جائے عمران خان کے بغیر، لیکن عوامی رد عمل طے کرے گا سب کچھ۔ ابھی مزید سرویز ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹی کو چیک کیا جائے گا، اس کے بعد آگے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، آپ نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور آپ نے حقیقی آزادی کو اپنا مقصد بنا لیا تو کوئی آپ کے راستے میں نہیں آ سکے گا۔ آپ کا ایک کام ہے، جب بھی الیکشن ہو آپ نے گھر بیٹھنے کو حرام قرار دینا ہے۔ 80% لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، آپ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیں گے۔ 60% نے بھی ڈال لیا تو آپ ایک بہت بڑا ڈنٹ مار لیں گے اور آزادی کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ آپ جس جماعت کو ووٹ دیں گے وہ جماعت جیت جائے گی، اس کے لیے رکاوٹیں ضرور ہوں گی راستے میں، لیکن پھر بھی طاقت میں آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ 80% باہر نکل آئے، 3/4 اکثریت، مکمل آزادی، تمام قوانین نئے بنیں گے، تمام آئین کی شقیں جو عوام کا استحصال کرتی ہیں وہ تبدیل ہوں گی، عوام کی بہتری کی آئین سازی بھی ہوگی، قانون سازی بھی ہوگی، اور آپ کا تحفظ ہوگا۔ اور یہ جو موز اور گھوڑے بنے ہوئے ہیں ان سب کو قانون کے تابع کیا جائے گا، آئین کے تابع کیا جائے گا۔ لڑائی صرف اتنی سی ہے، عمران خان کہتا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلاؤ، اور دوسری سائیڈ کہتی ہے
ہماری غلامی کرو، ہم آئین کو تسلیم نہیں کرتے. بس یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس سے آئین تسلیم کروانا ہے. جس دن کروا لیا اس دن ہمیں حقیقی آزادی مل جائے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.